بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 8۔ عاصم ادی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ عاصم جلدی سے پلٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ باغ کے نزدیک پہنچ کر بھاگنے والے کی رفتار کم ہو چکی تھی۔ وہ موڑ موڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر عاصم کو ایک اور آدمی نظر آیا جو پوری رفتار سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلا آدمی باغ کے اندر داخل ہو کر عاصم کے بالکل قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے آنے والا باغ سے تھوڑی دور فاصلے پر رکا اور چند ثانیے توقف کے بعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ جو آدمی عاصم کے قریب کھڑا تھا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ عاصم اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سمٹا ہوا درخت سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں اس قسم کے سوالات آ رہے تھے: یہ کون ہے؟ اس کا پیچھا کرنے والا کون تھا؟ یہ اس طرف کیوں آیا ہے؟ اگر یہ ادی کا نوکر ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اگر پیچھا کرنے والا اس کا دشمن تھا تو اس نے یہاں پہنچ کر کسی آدمی کو آواز کیوں نہیں دی؟ درختوں کے سائے میں عاصم اسے اچھی طرح دیکھ نہ سکا، لیکن جب وہ اپنا سانس درست کرنے کے بعد باغ سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بھاگنے والے کا نصف چہرہ ڈھاٹے میں چھپا ہوا ہے۔ عاصم کو شبہ ہوا اور اس نے اچانک جست لگا کر اجنبی کی گردن دبوچ لی۔ اجنبی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عاصم کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ عاصم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے آیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اجنبی کچھ دیر سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک چلایا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ عاصم نے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بعد حواسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے پوچھا، تم شمون کے غلام ہو؟ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے پیچھے کون تھا؟ وہ دوبارہ چلایا، میں بے قصور ہوں، وہ کوئی ڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاکو رات کے وقت غلاموں کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے۔ یہ معاملہ کیا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے، تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے؟ شمون کے غلام نے کہا، خوف کی وجہ سے مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کس سمت جا رہا ہوں۔ کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ غلام نے قدرے پر امید ہو کر کہا، جناب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کا تو کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر میں نے شمون کے ہاں چوری کی ہے تو وہ تو آپ کا دشمن ہے۔ عاصم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا چرایا ہے؟ جناب میں نے اس کی بیوی کے زیور چرائے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ عاصم عمیر سے اس غلام اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ۔ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور عاصم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک یہودی کے نخلستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے چند بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کی تلاش کر رہے ہوں گے۔ عاصم نے رات کے تیسرے پہر کسی اور کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور راستہ چھوڑ کر باغ میں چھپ گیا۔ جب بھاگنے والے آگے نکل گئے تو وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر سے کچھ دور عاصم کو مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار سنائی دی اور اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے سیر میں داخل ہوا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ باہر کی دیوار سے ملحق ایک چھپر تقریباً جل چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر سے کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چند آدمی وہاں پانی ڈال رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ عاصم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ عاصم نے اسے چھوڑ کر دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، لیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم اپنے چچا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ زخمی ہونے کے بعد چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہا تھا۔ یہ منظر تھا۔ عاصم اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حبیرہ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سعاد، اس کی ماں، سالم اور چند قریبی رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ حبیرہ کے سینے اور سعاد کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چچا کیا ہوا؟ عاصم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ حبیرہ نے جواب دینے کے بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ سعاد اور اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی تھیں عاصم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تم کہاں تھے؟ قبیلے کی ایک معمر عورت نے سوال کیا، لیکن عاصم اسے جواب دینے کی بجائے سعاد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعاد تم بھی زخمی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ سعاد نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی جان، میرا زخم معمولی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ ہوں، کاش دشمن کا تیر میرے دل پر لگتا۔ منظر نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، تمہارے امزاد کا دل بہت نرم ہے۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو استبل میں آگ لگی ہوئی تھی،
ہم نے 5 بکریوں کے سوا باقی تمام جانور نکال لیے، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل تھا۔ آپ کے چچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی اور یہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سعاد اور سالم آگے بڑھے۔ سالم بچ گیا لیکن سعاد زخمی ہو گئی۔ پھر حملہ آور جنہوں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے تھے دوسری طرف کود کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ صرف ایک آدمی پیدل تھا۔ ہم نے دور تک اس کا تعاقب کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی۔ عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم جا کر گھر زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، انہوں نے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا؟ ہاں۔ عاصم نے کہا، چچا جان میں آپ کا انتقام لوں گا۔ آپ کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ حبیرہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زخم کی تکلیف کے باوجود اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینک دیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کو کمان پکڑنی بھی نہیں آتی۔ سعد نے کہا، اخی، دشمن اب میرے خون کے چند قطرے بھی گرا چکا ہے اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرا انتقام آپ کے سوا کوئی اور لے۔ تم اطمینان رکھو سعد، انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا۔ عاصم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے غلام کو آواز دینے لگا، عباد، عباد۔ حبیرہ نے جواب دیا، عباد یہاں نہیں ہے۔ وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سالم اور منظر کے بیٹے بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ کہاں گئے ہیں؟ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ منظر نے جواب دیا، وہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لینے گئے ہیں۔ عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا۔ اور اگر انتقام کے متعلق تمہارا ارادہ تبدیل نہیں ہو گیا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتا ہوا جس گھر تک پہنچا تھا وہ گھر عدی کا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ پھر اچانک اس کے دل میں حرکت تیز ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا اور وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی، باہر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم چیرتا ہوا صحن کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو حبیرہ نے غرور سے اپنا سر بلند کرتے ہوئے منظر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو؟ جس وقت عاصم اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر عدی کے مکان کا رخ کر رہا تھا، شمون انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمون اچانک رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عاصم تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ عدی کے باغ میں کیا کر رہا تھا۔ شمون نے جھنجھلا کر کہا، وہ عدی کے باغ میں کھجوریں چرانے نہیں گیا تھا۔ بے وقوف، وہ اپنے چچا کے اصرار پر اسے قتل کرنے گیا ہوگا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی اور مجھے پھونکے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم نے میرے لیے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جناب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعاقب کرے تو میں اسے عدی کے باغ تک ضرور لے جاؤں، لیکن بدمعاش تم کہتے تھے کہ یثرب میں تم سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی نہیں، پھر اس نے تمہیں کیسے پکڑ لیا؟ جناب، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میرا پیچھے کرنے والے آدمی میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کئی بار اس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر میرا پیچھا کرنا چھوڑ نہ دے، لیکن عدی کے باغ میں پہنچ کر مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ عاصم میرے قریب چھپا ہوا ہے اور وہ اچانک میری گردن دبوچ لے گا؟ شمون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، عاصم نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمون کے غلام ہو۔ پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ تم بکتے ہو، اس نے یقیناً تم سے پوچھا ہوگا کہ تم اس وقت عدی کے باغ میں کیوں آئے ہو؟ سچ کہو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جناب، میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا الزام تسلیم کر لیا۔ شمون قدر مطمئن ہو کر بولا، تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک عقل کی بات کی ہے، اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کے الزام میں کوڑے بھی کھانے پڑیں گے تاکہ جو لوگ عاصم کا واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن میرے لیے عاصم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ جناب، میں اسے چند دن کے اندر اندر قتل کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوڑے کھانے کے بعد میرا انعام کیا ہوگا؟ شمون نے کہا، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ کوڑے لگانے والے کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ بہت زیادہ فرض شناسی سے کام نہ لے، ورنہ تم کسی نرمی کے مستحق نہیں۔ اگر تم ایک کارآمد جانور نہ ہوتے تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا ڈالتا۔ غلام نے کہا، جناب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ حبیرہ کے خاندان کے آدمی اب تک عدی کے مکان پر حملہ کر چکے ہوں گے، اور صبح تک اوس اور خزرج ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے۔ پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ابھی تک اوس و خزرج سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا۔ کل ان کا جوش و خروش کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ ہم نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھانا عاصم یا عدی جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ عدی صحن میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر اتبا سو رہا تھا۔ ادی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے اٹھ کر کہا، میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے باہر کوئی چور ہو۔ اتبا نے اپنے سرہانے کی کھونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کواڑ کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور اتبا کے لیے یہ بات عجیب سی تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ اتبا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑے کو پچکارتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا۔ اس کے گلے میں اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ اتبا نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے، اور اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ استبل کی طرف سے دوسرے گھوڑے کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ رک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں بازو پر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یک کے بعد دیگرے دو تیر آئے، ایک اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا اور دوسرا اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل کی طرف سے 5-6 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ اتبا نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے نکل کر اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اب خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر مکان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمیرا کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور ان کی 2 ٹولیاں اتبا کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ اچانک ادی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے اور اتبا کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ ادی اور نعمان اتبا کے قریب پہنچ گئے، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ اتبا چلایا، عمیر عمیر پیچھے آ جاؤ، اس طرف دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ عمیر مڑ کر پیچھے بھاگا، لیکن یہ کے بعد دیگرے اس کے 4 تیر لگے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اتبا چلایا، ابا جان آپ اندر جائیے، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ ادی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اس سے جا ملے۔ ادی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا، نعمان تم اندر چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو۔ نعمان اس کا کہنا ماننے کی بجائے سمیر کو آوازیں دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اتبا کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے اتبا پر دوسرا وار کیا، لیکن ادی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور اتبا اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصہ میں باقی حملہ آور جنہیں عمیر نے بائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے، اور ان کے شدید حملے سے ادی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اتبا کا چہرہ اور لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر اسی دیوار سے آ لگا۔ ادی اور نعمان نے کچھ دیر حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار ادی کی سینے پر لگی اور وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہنا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو تمہاری جان بچ جائے گی، اب تک ہمارے نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی سمجھنے کے بعد حملہ آوروں کا جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا، اور وہ مزید کوئی نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے ہیں تو تم غلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے 2 آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں، اور تمہاری آواز تمہارے قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے، اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ادی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹھ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ادی نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے تو لے جاؤ، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو، تم کیا سوچ رہے ہو، انہیں جلدی سے ختم کرو۔ اتبا جو گردن جھکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پونچھ رہا تھا چلایا، ابا جان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔
اور یہ کہہ کر اس نے ایک غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا اسی قدر غیر متوقع بھی۔ اتبا پے در پے دائیں بائیں اور سامنے وار کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ پیچھے بھاگنے لگے، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے سپاہی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا۔ چشم زدن میں بیک وقت کئی تلواریں اتبا کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عدی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن عدی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گر پڑا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور اتبا کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور ابھی تک بے تحاشا اس پر تلواریں برسا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی اتبا کی لاش مسح کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور ششدر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک اور آدمی زخمی ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے، چند دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گئے اور باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرہ کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے عدی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ درد سے کراہتا اور لڑکھڑاتا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولا، نعمان مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً ایک اور حملہ کریں گے۔ سمیرہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں عدی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ عدی اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرہ نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ عدی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرہ کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان کاش مجھے آپ یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرہ کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لحظہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی، اسے پکڑو، مارو، روکو، وہ دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرہ نے تیر چلایا اور ایک اور آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگا، آگے مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ عدی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ جو زخمی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں عدی کی لاش اور لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ چلو، باقیوں نے اس کے جواب میں کہا۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرہ کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ سمیرہ نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر عدی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، عدی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔
سمیرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید قبیلے کے لوگ ہماری لاشیں بھی نہ دیکھ سکیں، کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ باہر سے آواز آئی، ادی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاش نہیں دیکھو گے؟ ادی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ بنو ادی، کیا تم نے رات کے وقت ہمارے گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں لات، منات، حبل اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟ میں سالم ہوں، حبیرہ کا بیٹا، اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی نے کہا، سالم ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ابھی باہر آ جائیں گے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کر کے آگ لگا دو، جلدی کرو۔ ادی چلایا، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ باہر سے جواب آیا، تمہیں ابھی اس میں شبہ ہے؟ ادی نے کہا، اہل یثرب دوسرے قبائل کی طرح لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر تم وعدہ کرو کہ میری لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا تیسرا لڑکا بھاگ گیا ہے، ہاں، لیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بزدل ہے، وہ بہت جلد واپس آئے گا اور میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہارے گھر کب تک محفوظ رہیں گے۔ میرے 2 بیٹوں کی لاشیں باہر پڑی ہیں اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم اگر میرے خون سے ہاتھ رنگ کر مطمئن ہو سکتے ہو تو میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے۔ تم میرے گھر کو آگ لگانے کا شوق پورا کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ یثرب کی ساری وادی راکھ کا ڈھیر نہ بن جائے۔ کچھ دیر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمیرا دروازے کی ایک دراڑ سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور دروازے کے سامنے گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گھاس کی مشل تھی آگے بڑھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، مجھے اس سے بات کر لینے دو، اب ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے مشل چھین کر گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ سوکھے ایندھن میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن ایک آدمی نے بھاگ کر گھاس کا ایک گٹھا اٹھایا اور دروازے سے چند قدم دور پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک ایسی برائی کا دروازہ کھول رہے ہو جسے بند کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ادی ہم تمہیں ایک بہادر کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم باہر نکل آئے تو ہم تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس نے دروازہ کھولنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کے انجام سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ ادی بستر سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمیرا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی دراڑ سے باہر جھانکنے لگا۔ گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا گٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا گیا تھا جل رہا تھا اور آگ کے شعلے ہر لہجہ بلند ہو رہے تھے۔ ادی نے کہا، ٹھہرو، میں باہر آ رہا ہوں۔ سمیرا اس سے چمٹ کر چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے۔ ادی نے کہا، سمیرا میرے باہر نکلتے ہی تم دروازہ بند کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ آگ لگانے کی جرت نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سمیرا دوبارہ چلائی، ابا جان میں آپ کے ساتھ مروں گی۔ سمیرا بے وقوف نہ بنو، مجھے چھوڑ دو۔ ادی نے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا لباس خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حملہ آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے، ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ادی دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حملہ آور اب کسی بے تابی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے انتہائی اطمینان سے تلواریں بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن 3 آدمی چند قدم پیچھے کھڑے رہے۔ منظر کے بیٹے مسعود نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تلواروں کو ادی کا خون پسند نہیں؟ آؤ ہم ایک ساتھ وار کریں گے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ ہم اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے خزرج کے جوانوں کا خون پسند کرتے ہیں، ہمیں ایک زخمی، ضعیف اور نہتی آدمی کے خون سے ہاتھ رکھنا پسند نہیں۔ تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو، اب صبح ہو رہی ہے۔ اچانک سمیرا ہاتھ میں تلوار لیے کمرے سے باہر نکلی اور پلک جھپکتے میں اپنے باپ اور حملہ آوروں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ادی چلایا، سمیرا تم اندر چلی جاؤ، سمیرا۔ اس کی آواز حملہ آوروں کی چیخوں اور کہکہوں میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ جابر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھہرو، اب تم ایک طرف ہٹ کر تماشا دیکھو۔ وہ رک گئے۔ سمیرا نے چند وار کیے اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں ادی کے جسم سے لگا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑی۔ جابر نے ایک کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ایک آدمی چلایا، جابر ہم نے ادی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جابر نے اپنی تلوار کی نوک ذرا اور آگے کرتے ہوئے کہا۔
سمیرہ نے اپنی گردن ایک طرف کر لی تو جابر نے بھی اپنی تلوار کی نوک اس طرف پھیر دی۔ ایک آدمی چلایا، باہر باغ کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، یہاں سے بھاگو۔ وہ بدحواس ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، تم بدحواس کیوں ہوتے ہو؟ راستے میں ہمارے ساتھی پہرا دے رہے ہیں، اگر اس طرف کوئی آنے والا دشمن ہوتا تو وہ نکارہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے۔ جابر کی بدحواسی سے سمیرہ کو اٹھنے کا موقع مل گیا اور اس نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اب جابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور وہ پے در پے اس پر وار کر رہی تھی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عورت نہیں، کوئی چڑیل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ سمیرہ بائیں کندھے پر ایک گہرا زخم کھا کر ایک طرف ہٹی، لیکن جابر نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ آگ کے الاؤ کے پاس گر پڑی۔ شہر میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ایک آدمی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، منظر کے بیٹوں نے پہلی بار اپنی تلواروں کو آزمایا ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی کے جسم پر، ورنہ اب تک اس لڑائی میں ان کی حیثیت دور کے تماشائیوں کی سی تھی، اور منظر کے بیٹے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ادھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، ڈگمگایا، گرا اور دوبارہ اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کرنے کے بعد رینگتا ہوا سمیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ سمیرہ، سمیرہ میری مظلوم بیٹی۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ رہا تھا۔ پھر اس نے آگ کی روشنی میں سمیرہ کے خون سے بھیگا ہوا ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور پوری قوت سے چلایا، وحشیو، درندو، اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تم سمیرہ سے ڈرتے تھے، لیکن اب وہ میری حفاظت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے ختم کر دو۔ لیکن اس کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ تھوڑی دیر قبل ادھی کے خون کے پیاسے تھے، اپنے سامنے ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر خوفزدہ نظر آتے تھے۔ بدوی قبائل کی لڑائیوں میں اس قسم کے واقعات ایک عام بات تھے، لیکن یثرب کے نسبتاً مہذب لوگوں کے نزدیک ایک لڑکی کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ گھوڑے کی ٹاپ اب بہت قریب سنائی دے رہی تھی اور وہ ادھی سے زیادہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، جابر، مسعود، تم اطمینان سے ان لاشوں پر تیغ زنی کی مشق کر سکتے ہو۔ یہ سوار تنہا ہے، اور اگر وہ دشمن ہے تو بھی تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ہم خطرے کے وقت تمہاری حفاظت کر سکیں گے۔ منات کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا مقصد ایک لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو میں تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ اب نامعلوم یثرب کی کتنی مائیں اور بہنیں قتل کی جائیں گی۔ سرپٹ سوار صحن میں داخل ہوا اور ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ یہ عاصم تھا۔ سالم نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اخی، ہم ان سے انتقام لے چکے ہیں۔ یہ ادھی ہے اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں بھی صحن میں پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے جابر پر حملہ کیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ عاصم نے آگے بڑھ کر الاؤ کے قریب ایک دل خراش منظر دیکھا اور چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر چلایا، سمیرہ، سمیرہ، میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، میں تمہارا عاصم ہوں۔ لیکن سمیرہ کے پاس اس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا، اور عاصم کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ادھی نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی گردن اٹھائی اور کہا، عاصم، تم بہت دیر سے آئے۔ سمیرہ اب تمہاری طرف نہیں دیکھے گی، اسے عمیر اور عتبہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ جابر نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے کہا، عمیر اور عتبہ تمہیں بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کاش اسی طرح تمہارے قبیلے کے ہر آدمی کو اپنے پاس بلاتے رہیں۔ عاصم اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پوری قوت سے جابر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور پھر چشم زدن میں اپنی تلوار نکال لی۔ مسعود چلایا، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، یہ غدار ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے عاصم پر حملہ کر دیا۔ عاصم نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ مسعود کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک وار کیا اور مسعود کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ جابر نے اٹھ کر عقب سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھی چلایا، عاصم، پیچھے دیکھو۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا تو وہ جابر کی تلوار کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ایک طرف جست لگا دی۔ جابر کی تلوار کی نوک زمین پر جا لگی۔ اس کے ساتھ ہی عاصم نے ایک بھرپور ہاتھ مارا اور جابر کی تلوار عاصم کی تلوار سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ اب عاصم کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ جابر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ سالم نے بھاگ کر عاصم کا بایاں بازو پکڑتے ہوئے کہا، اخی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ جابر ہے۔ آپ مسعود کو قتل کر چکے ہیں، اخی، ہوش میں آئیے۔ لیکن عاصم نے اپنی تلوار کی نوک جابر کے سینے سے ہٹائے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا اور کمسن لڑکا زمین پر گر پڑا۔ عاصم نے مڑ کر ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو سراسیمگی کی حالت میں ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، سمیرہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ بزدلو، میں پوچھتا ہوں، ادھی کی معصوم لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عاصم نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا،
تم بتاؤ ادی کی بیٹی کو کس نے قتل کیا ہے؟ جابر چلایا، بھائیو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عاصم اپنے ہوش میں نہیں، اس پر ابھی تک ادی کے جادو کا اثر ہے، میری جان بچاؤ، لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ سالم نے دوبارہ اٹھ کر عاصم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اخی ہم نے اس لڑکی کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اچانک جابر پر حملہ کر دیا، اگر وہ حملہ نہ کرتی تو اس پر ہاتھ کوئی نہ اٹھاتا، اخی ہوش سے کام لیں۔ عاصم نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سالم کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے سمیرہ کو قتل کیا ہے؟ کاش منظر کے 10,000 بیٹے ہوتے اور میں سمیرہ کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے انہیں قتل کر سکتا۔ وہ چلایا، عاصم مجھ پر رحم کرو، لیکن عاصم نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور تلوار کی نوک جابر کے سینے میں اتر گئی۔ وہ زمین پر گر گیا اور عاصم نے جنون کی سی حالت میں پے در پے اس کی تڑپتی ہوئی لاش پر کئی وار کر دیے۔ بھائیو، ایک آدمی چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ منظر کے 2 بیٹے قتل ہو چکے ہیں، اب تم واپس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ہمارے لیے اس کی بجائے مر جانا بہتر ہے۔ عاصم پاگل ہو چکا ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، جلدی کرو، گھیرا ڈالو، ورنہ تھوڑی دیر میں خزرج کے تمام آدمی جہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ نصف دائرے میں آگے بڑھنے لگے اور سالم ایک طرف ہٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عاصم اچانک ایک طرف جھپٹ پڑا اور اس کے پہلے ہی وار میں ایک آدمی کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی اور باقی بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ عاصم صحن کے بیچ میں رک گیا اور اس نے غصہ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بزدلو، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہمارے گھر پر شمون یہودی کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا اور ادی کو اس بات کا علم تک نہ تھا۔ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر پر حملہ کر رہے تھے میں ادی کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب باتوں کا وقت گزر چکا، تمہیں صرف لڑنے کا شوق تھا اور میں تمہارا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں، اب بھیڑوں کی طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ۔ لیکن کسی نے آگے بڑھنے کی جرت نہ کی۔ اچانک باہر سے نکارے کی آواز سنائی دی اور ایک آدمی چلایا، سنو، ہمارے آدمی نکارہ بجا رہے ہیں، دشمن اس طرف آ رہا ہے، بھاگو، جلدی کرو۔ دوسرا آدمی چلایا، ٹھہرو، ہم اپنی لاشیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تیسرے نے کہا، پاگلو، اب لاشیں اٹھانے کا کون سا وقت ہے؟ یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب ادی کا ایک لڑکا اپنے قبیلے کو خبردار کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ گیا تھا، اب یہاں سے جانیں بچانے کی فکر کرو۔ آن کی آن میں صحن خالی ہو گیا، لیکن سالم عاصم کے ساتھ کھڑا تھا۔ عاصم غضبناک ہو کر چلایا، تم اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ۔ سالم نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتا ہوا صحن کے دروازے تک لے گیا۔ سالم چلا رہا تھا، اخی تم مجھے جابر اور مسعود کی طرح قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں قبیلے کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ عاصم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دروازے سے باہر دھکیل دیا اور وہ چند قدم کے فاصلے پر منہ کے بل جا گرا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا اور ایک ثانیہ عاصم کی طرف دیکھنے کے بعد بھاگتا ہوا باغ میں روپوش ہو گیا۔